بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 31 دسمبر 2021 ہے۔ آنے والی رات 12 بجے کے بعد 1 جنوری 2022 ہوگا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دنیا میں بڑی بڑی اقوام جشن منائیں گی، آتش بازی ہوگی، میوزیکل پروگرامز ہوں گے، شراب چلے گی، بےہودگیاں اور بدکاریاں ہوں گی، صبح تک شیطان ناچے گا، سینکڑوں لوگوں کی اموات ہوں گی، اور اس سارے عمل پر دنیا کا دولت کا بڑا حصہ اربوں ڈالرز خرچ ہوں گے۔ کوئی اس کی مذمت نہیں کرے گا، کسی کو غریبوں کا دکھ یاد نہیں آئے گا، حتیٰ کہ لبرلز جنہیں ہر اسلامی تہوار پر غریبوں کا دکھ ستاتا ہے، اس موقع پر اس شیطانی ناچ کا حصہ وہ بھی بنیں گے، اور انہیں کسی طور غریبوں کا دکھ یاد نہیں آئے گا، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بہتر تھا یہ دولت دنیا کے غریبوں پر خرچ کر دی جاتی۔ اسلام بڑا واضح ہے۔ ایسے مواقع پر اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ انسان کو انسانیت کے حصار میں رکھتی ہیں، کسی طور پر اسے حیوانیت اور شیطانیت کی طرف نہیں جانے دیتی اگر بندہ ان تعلیمات پر عمل کرے تو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضور سے دعا سیکھی۔ نیا سال آتا وہ یہ دعا کرتے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ کتنی معنی خیز دعا ہے، جس میں اپنے لیے نہیں ساری سوسائٹی اور انسانیت کے لیے کیا خیرات طلب کی جا رہی ہے۔ اے اللہ، ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ نیا سال داخل فرما، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، اپنی رضا نصیب کر اور شیطان سے پناہ عطا کر دے۔ اس دعا میں دراصل ساری مسلم بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن اور سلامتی مانگی گئی ہے۔ یہ دعا اپنے لیے سب کے لیے کریں۔ دوسرا یہ ماضی پر غور کریں، کیا خطائیں سرزد ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اپنی ناکامیوں کی وجوہات پر غور کریں اور آئندہ اس کا ازالہ کرتے ہوئے کامیابی کی روشنی کی طرف بڑھیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ حضور نے فرمایا ہے اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے، تم خود اپنا محاسبہ کر لو۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگو، بندو، اللہ کے حضور اپنے مال و دولت میں سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ جب موت آ گئی پھر تم کہو گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں مہلت کیوں نہ دی، ہم صدقہ و خیرات تیری راہ میں خرچ کرتے، تیرے بندوں پر خرچ کرتے، اور ہم صالحین میں شمار ہو جاتے۔ اللہ فرماتا ہے جب موت کا وقت آ جائے تو ہرگز مہلت نہیں دی جاتی، ابھی مہلت ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں۔ جب نیو ایئر نائٹ آئے تو آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کریں، اپنے گزشتہ گناہوں کے لیے معافی طلب کریں۔ 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ ادا کریں کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں بخشی، صحت بخشی، عزت بخشی، تیرا شکر ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کریں، اپنے آئندہ کی حاجتوں کی برآوری کے لیے، اور پھر ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، دعائیں کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك أو كما قال۔ حضور نے ہمارے لیے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت اسی طرح کی حرکات اور اعمال نہ کر لے جو عیسائیوں اور آتش پرستوں نے کیے، حتیٰ کہ وہ اس قدر مطابقت رکھیں گے اعمال میں کہ ان میں ایک بالشت بھی فرق نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم اس کا مصداق نہ بنیں، اور ہم ہیں کہ چھلانگ لگا لگا کر
اسی کلچر میں، اسی گندگی میں، اسی دلدل میں کودنا چاہ رہے ہیں۔ خدا را بچیں، اپنے نبی کے فرامین کی طرف بڑھیں، عمل میں لائیں۔ آئندہ سال کے لیے آپ اپنے پروگرامز بنائیں، اپنا ایک لائحہ عمل تشکیل دیں کہ اس سال میں نے کیا کیا ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، کون سی نیکی کرنی ہے، کون سا ایسا کام کرنا ہے جو میری آخرت کے لیے اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سال 1 جنوری کو آغوش زینب کی بنیاد رکھی۔ بیوہ اور مطلقہ اور بے سہارا خواتین کے لیے ہزاروں خواتین آج بھی اس سے فیض یاب ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگوں کے گھروں میں راشن جا رہا ہے، کئیوں کے بچوں کی کفالت ہو رہی ہے۔ اور اب ہم اس سال الحمدللہ 1 جنوری کو آغوش زینب کمپلیکس کی تشکیل کے لیے، تعمیر کے لیے ایک پروگرام تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور اس موقع پر میں سکھر کے بھائیوں کے لیے دعا کروں گا، مولانا رضوان صاحب، جنہوں نے اس سال پورے سکھر میں ایک اجتماعی سطح پر ایک کمپین چلائی اور پروگرام تشکیل دیا کہ وہ درود و سلام سے نیو ایئر نائٹ کے موقع پر، نئے سال جو شمسی سال ہے، ویسے قمری سال اسلامی سال ہے، شمسی سال کے اس موقع پر وہ درود و سلام سے آغاز کریں گے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اور میں درخواست کروں گا اپنے تمام دیکھنے والوں سے، آپ بھی اس رات کو جہاں نماز عشاء ادا کریں گے، وہیں صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ التسبیح اور رات 12 بجے درود و سلام پڑھیں، اور نئے سال کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر دعائیں کریں اپنے لیے اور حضور کی امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آنے والا سال پاکستان کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے خیر، امن اور سلامتی کا سال بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔